پی ٹی آئی وفاقی حکومت کے نشانے پر دشمن کا اعلی کار قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کو شکست دی، 10 مئی کو بھارت کو ہرایا۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے تھے ملک دیوالیہ ہو جائے۔ 190 بلین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارنے کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں۔ ملک کی معیشت بہتر ہونے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا کردار ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا خوف دشمن پر طاری ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ریاست کے ساتھ ہے یا متنازع قیادت کے ساتھ۔ موجودہ حالات میں پاکستان انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی بولے، بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ دیکھ لیں کس کے خلاف ہے۔ وہ ایک ادارے کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، ان سے جیل برداشت نہیں ہو رہی۔ افواج پاکستان کے خلاف مذموم مہم کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورننس ہے تو عوام نے تیسری بار منتخب کیا۔ گورننس وہاں نہیں جہاں آئی ایم ایف نے چارج شیٹ دی۔ 5300 ارب کوئی اپنی جیب سے نہیں لایا، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ ایلیٹ مافیا اور ملک پر قابض لوگوں نے یہ پیسے چرائے، یہ پیسے ہم آپ کو کھانے نہیں دیں گے۔ یہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا سیکیورٹی معاملات پر سنجیدہ نہیں، ہمارا قصور نہیں، آپ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں، پاکستان کے مفاد میں جو ہوگا ہم ساتھ دیں گے۔ پشاور میں پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسد کیسر کا کہنا تھا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو محکوم بنایا گیا، اس کے خلاف پوری قوم کھڑی ہوگی۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو حالات ہیں یہ ہماری بارڈر پالیسی کی ناکامی ہے۔ ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ امن کو موقع دیا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن جب مشکل پڑتی ہے تو سب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اس سال ہندوستان کو شکست دے چکے، اب اس کی پراکسی کو بھی شکست دیں گے۔ حکومت سے توقع ہے پاکستان کے خلاف چلائی جانے والی مہم کو احتیاط سے دیکھے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اس کے سربراہ قومی فوج اور اس کی لیڈرشپ کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں۔ اتنے ناپاک الزامات کے باوجود فوج صرف بات کر رہی ہے۔ شکر کریں فوج پریس کانفرنس کر کے آپ کے کرتوتوں کو بتا رہی ہے۔ اگر فوجی جرنیل ان کی مرضی اور منشا سے کام کریں تو ٹھیک ورنہ غلط۔ فاروق ستار بولے، تحریک انصاف کا بیانیہ قومی سلامتی کے خلاف ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹھیک کہا تھا، بانی تحریک انصاف ذہنی مریض ہیں۔ -1 نہ کیا تو پوری پی ٹی آئی مائنس ہو جائے گی۔ اب ایک نئی سیاسی اصطلاح سامنے آ رہی ہے جو ہے ایسی کی تیسی۔ سینیٹر فیصل واڈا کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بہت سارے لوگ سرنڈر کر چکے ہیں، پیر سے ملک میں ترقی شروع ہو جائے گی۔ پروگرام میں شریک سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے سیاستدانوں کی ملاقات کا سلسلہ بحال کیا جائے تو ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ ملک میں سیاسی تقسیم اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ ملک میں پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 6 دسمبر کو بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا قلات میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بلوچستان میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، صوبے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ 2018 میں کالعدم ٹی ٹی پی کی طرح بلوچستان کے دہشت گردوں کو بھی جیلوں سے رہا کر کے دوبارہ بسایا گیا۔ یہ دہشت گرد آج بھی ریاست سے لڑ رہے ہیں، معصوم لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ کیا دہشت گردوں سے مصالحت کی پالیسی معافی کے قابل ہے؟ کیا دہشت گردوں کو اسلام آباد تک پہنچنے کی اجازت دے دیں؟ سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان کی ریاست آرمڈ فورسز اور فیلڈ مارشل کے خلاف بیانیہ بنایا گیا۔ سہیل آفریدی کا عہدہ انہیں اجازت نہیں دیتا کہ اس بیانیے کا حصہ بنے۔ ہر وقت احتجاج چھوڑ کر وہ کردار ادا کریں جس سے خیبر پختونخوا کے عوام کو ریلیف مل سکے۔
پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کا اشتعال انگیز بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ بھارتی قیادت کو پاکستان کی مسلح افواج پر بے بنیاد تبصرے کے بجائے فاشسٹ اور انتہا پسندانہ ہندوتوا نظریے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ بھارت اور اس کی قیادت مذہب کے نام پر پروان چڑھنے والی دہشت گردی سے یرغمال بن چکے ہیں۔ مئی 2025 میں پاکستان کی مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور ذمہ داری سے بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دیا۔ کوئی بھی پروپیگنڈا اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ بھارت پاکستان میں اپنی ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی امرا میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر امداد کی نئی قسط کی منظوری کے لیے IMF انتظامی بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کو توسیعی فنڈ سہولت کے تحت 1 ارب ڈالر اور قدرتی آفات سے بچنے کی صلاحیت اور پائیدار ترقی کے لیے 20 کروڑ ڈالر کی رقم دینے پر غور ہوگا۔ IMF کی شرط تھی کہ بورڈ اجلاس سے پہلے پاکستان کرپشن اور گورننس کے تجزیے سے متعلق IMF رپورٹ جاری کرے۔ پاکستان یہ رپورٹ جاری کر چکا۔ IMF اسٹاف مشن پاکستان کی معاشی پیش رفت پر اطمینان ظاہر کر چکا۔ IMF نے اپنی رپورٹ میں اسٹیٹ بینک کی سخت مالیاتی پالیسی کو سراہا۔ سفارش کی ہے کہ یہ سخت مالیاتی پالیسی آگے بھی جاری رکھی جائے۔ پاک انڈونیشیا سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو آج 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انڈونیشیا کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ صدر زرداری اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات ہوگی۔ دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، IT، موسمیات، تعلیم اور ثقافت پر بات چیت ہوگی۔ متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع۔ رنگا رنگ پہناوے، ذائقے، ادب اور موسیقی کا تڑکا، صوفیاء کرام کی سرزمین پر محبت، امن اور رواداری کا پیغام۔ آج سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کا دن جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ بچوں بڑوں سب کا سندھی ٹوپی، اجرک اور دیدہ زیب ثقافتی لباس پہن کر سندھی ثقافت سے والہانہ محبت کا اظہار۔ کراچی میں سندھی ٹوپی اور اجرک کی بہار، روایتی ملبوسات اور ثقافتی پروگرام۔ حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ اور گھوٹکی سمیت مختلف شہروں میں تقریبات اور ریلیاں۔ نوجوانوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ صدر آصف علی زرداری کا سندھی ثقافت کے دن پر پیغام، کہا سندھ کی ثقافت برداشت، امن اور قومی یکجہتی کی علامت ہے جسے نئی نسل تک منتقل کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج ہم سندھی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جشن منا رہے ہیں۔ سندھ کلچر ڈے نے پاکستان کی ثقافتی ہم آہنگی میں بے مثال کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ کی سرزمین نے دنیا کو امن، محبت اور علم کا پیغام دیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن، سندھ کے جنرل سیکرٹری سینیٹر وقار مہدی نے بھی سندھ کلچر ڈے پر سندھ کے عوام کو مبارکباد دی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں سندھ کے ثقافتی دن کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد۔ سندھ کے لوک فنکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا۔ 35ویں نیشنل گیمز کراچی میں ایتھلیٹس کے درمیان میڈلز کے حصول کی کشمکش جاری۔ سندھ نے گرلز نیٹ بال کا ٹائٹل جیت کر پہلا گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں نے سیلنگ کا گولڈ میڈل جیت لیا۔ حجاب اجمل نے KP کو سیلنگ کا گولڈ میڈل دلوایا۔ فینسنگ میں HEC کو گولڈ میڈل ملا۔ شوٹنگ میں پاکستان آرمی کی بالادستی برقرار۔ جوڈو میں اولمپئن شاہ حسین شاہ نے گولڈ میڈل جیتا۔ KP کے فیصل شاہ نے بھی جوڈو کا گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ پیر سے ایتھلیٹکس کے ایونٹس ہوں گے۔ پاکستان کے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم جیولن تھرو کے مقابلے میں ایکشن میں ہوں گے۔ نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی 20 گولڈ میڈل کے ساتھ میڈل ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی تشہیر اور نئی سرمایہ کاری کو دعوت دینے کے لیے لندن کے تاریخی میدان لارڈز میں روڈ شو کا انعقاد۔ ایونٹ میں بابر اعظم اور دیگر کرکٹرز شریک ہوئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کی بھی روڈ شو میں شرکت۔ محسن نقوی نے PSL سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ کلچر ڈے اور نمائش لاسٹ سٹیز آف دی انڈس ڈیلٹا کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی نسل کے سامنے انڈس سویلائزیشن کو جدید اور سائنسی انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت
स्टीम तालीम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से माँ, बेटी और बहू की लाशें मिली। बेटा भी हालत तशवीशनाक में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ये अमवात जहरीली चीज़ खाने से हुई हैं, ताहम अभी शवाहिद नहीं मिल सके जिससे मौत का तयन किया जा सके। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ जिस मुल्क में दाखिल होता है सलामी दी जाती है। दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कोटली सतिया में जलसे से खिताब। कहा, PTI वालों ने अपने दौरे हुकूमत में लोगों की इज्जतें उछालने के सिवा कुछ ना किया। अवामी फलाह के कोई काम नहीं किए, अवाम के साथ झूठ और फ्रॉड किया। गालम गलोच करने वाले आज अपने अंजाम को पहुंच चुके। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज़ किया। आज पंजाब के गली मोहल्ले साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। ये कानून शहरों का और यूनियन काउंसिल का हक भी खा रहा है। तमाम इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों के हवाले होने चाहिए। इस काले कानून के खिलाफ जल्द पूरे मुल्क में धरने देंगे। लाहौर में पंजाब के बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि ये जो कुछ बांटते हैं अपने ही ख़ानदान में देते हैं। यहाँ तो चचा वज़ीर आज़म, भतीजी वज़ीर आला है। हमने मिलकर इस निज़ाम का खात्मा करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में तरक्याती काम किए। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट NICVD है जो सिंध भर में मौजूद है। दिल का इलाज सबसे महंगा है जो पूरे सिंध में मुफ्त किया जा रहा है। टंडोल अय्यार में खुली कचहरी से खिताब में कहा कि सिंध भर में मनशियात की भरमार है लेकिन टंडोल अय्यार में ज़ीरो है। टोल टैक्स की शिकायत पर जल्द अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हैदराबाद में मीरपुर खास तक तामीर की गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा, नॉर्थ नाज़िमाबाद की शाहरा नूरजहां उन्होंने बनवाई और बैनर शुक्रिया जमात इस्लामी के लगा दिए गए। मुनीम ज़फ़र एक सड़क का इफ्तिताह करने गए थे। इस सड़क की तामीर का फ़ंड सिंध हुकूमत ने दिया है। हम माहाना फ़ी यूनिट फ़ी UC 5 लाख से 12 लाख रुपए देते हैं और फिर कहा जाता है कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। लाइट, ढक्कन समेत हर चीज़ मेयर लगाए तो इनका क्या काम है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगर ये लोग काम करेंगे तो सुबह 11 बजे तनकीद और तासुब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे। बारहा वजाहत से कह चुके हैं कि काम करें, हम आपके साथ हैं। KMC शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 30 अरब रुपए से ज़ायद खर्च कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, कराची का 50% हिस्सा पानी से महरूम है। टैंकरों की टक्कर से लोग जाँ बहक हो रहे हैं। कई इलाकों में तवील लोड शेडिंग हो रही है लेकिन सिंध हुकूमत का सारा जोर ई चालान पर है। मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर का नेटवर्क पार्कों पर कब्जा कर रहा है। जमात इस्लामी ने वो काम भी किए जो हमारे इख्तियार में नहीं थे। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है कि जमात इस्लामी ने इंतशार और प्रोपेगेंडा को असल सियासत समझ लिया है। ये कभी कहते हैं मैन होल कवर लगाना हमारा काम नहीं, फिर दावा करते हैं कि 35,000 मैन होल कवर लगाए गए। कराची के इशारा फैसल पर FTC के करीब सिंध सकाफत रैली के शुरका और पुलिस में तसादम। पुलिस के मुताबिक मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत पर शुरका और पुलिस में तल्ख कलामी हुई। रैली के शुरका ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया, शेलिंग की। पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले कई अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लिया। रात 8 बजे सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बहरा अरब में पाक बहरिया का इंसदाद मनशियात का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो चर्स बरामद की गई। मनशियात की मालियत तकरीबन 30 लाख अमरीकी डॉलर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया की पज़िराई। कहा, पाक बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशा वराना महारत की बदौलत समंदरों में स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अफगान तालिबान हुकूमत के 4 ओहदेदारों पर माली और सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। इनमें वज़ीर बराए
امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر محمد خالد حنفی، وزیر برائے اعلیٰ تعلیم محمد ندیم، وزیر انصاف عبدالحکیم شرعی اور چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی شامل ہیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کے مطابق ان عہدیداروں پر خواتین کی تعلیم، ملازمت، آزادانہ نقل و حرکت اور عوامی زندگی میں حصہ لینے کی رسائی محدود کرنے کا الزام ہے۔ پابندیوں کا مقصد طالبان پر براہ راست دباؤ بڑھانا اور افغان عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ افغان طالبان حکومت کی جانب سے اس اقدام پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل قبضہ ختم کرے تو وہ اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترک میڈیا کے مطابق سربراہ حماس خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی افواج کی تعیناتی قبول کرتے ہیں جو ایک علیحدگی فورس کے طور پر سرحدوں کی نگرانی کرے اور غزہ میں جنگ بندی کی پاسداری کو یقینی بنائے۔ خلیل الحیہ کے دفتر نے واضح کیا کہ وہ ایک مکمل خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کا حوالہ دے رہے ہیں۔ مغربی افریقی ملک بینن میں فوجی بغاوت کی کوشش کے الزام میں 12 سے زائد فوجی حکام گرفتار۔ حکومت کا حالات کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ۔ صدارتی دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس نے کچھ دیر کے لیے سرکاری ٹی وی پر قبضہ کیا۔ فوجی گروپ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا ہے۔ بینن کے صدر 2016 سے ملک کا اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں۔ جیو اور جنگ گروپ کے اشتراک سے آرٹس کونسل میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آخری روز۔ اختتامی تقریب میں UAE کے کونسل جنرل، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، اٹلی، الجیریا، جاپان کے فنکاروں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا 140 سے زائد ممالک آرٹس کونسل کراچی آئے۔ ثقافت ہماری شناخت ہے۔ وزیر ثقافت سندھ نے بہت محنت کی ہے۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے بتایا کہ دیگر ممالک کے کونسل خانوں نے فیسٹیول کی کامیابی میں مدد کی۔ 80% فنکاروں نے خود ٹکٹ خریدے۔ 22 امریکی فنکاروں نے بھی ورلڈ کلچر فیسٹیول میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فلسطینی، فلپائن، مراکش کے سفیروں اور متحدہ عرب امارات، سری لنکا، جاپان، جرمنی کے کونسل جنرلز اور برطانوی ہائی کمیشن کو اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ کراچی میں اگلے ماہ ہونے والی کراچی میراتھن کے حوالے سے تعارفی دوڑ منعقد کی گئی جس کا مقصد کراچی میراتھن کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ دوڑ میں کراچی کے 70 سے زائد رنرز نے شرکت کی۔ ہب آٹو کراس ریلی شامخ سعید نے جیت لی۔ انہوں نے 1.2 کلومیٹر کا فاصلہ 47.54 سیکنڈ میں طے کیا۔ شامخ سعید نے تیز ترین ڈرائیور کا ایوارڈ بھی جیتا۔ پریپیئرڈ بی کیٹیگری میں عمر کھوڑو اور ڈی کیٹیگری میں فراز شیروانی فاتح رہے۔ اسٹاک اے میں مبشر، بی میں یاسر، سی میں عاصم اور سی میں سالک ساجد فاتح رہے۔ نئے ڈرائیورز کی کیٹیگری میں دانیال احمد فاتح رہے۔ اے سی کیٹیگری میں واحد خاتون ڈرائیور لائبہ حسین کا 7واں نمبر رہا۔ برطانیہ کے لینڈو نورس نے فارمولا 1 2025 کا ٹائٹل جیت لیا۔ برطانوی ڈرائیور نے ابوظہبی میں ہونے والی سال کی آخری ریس میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے نیدرلینڈز کے میکس ورسٹاپن کی 4 سالہ بالادستی ختم کر دی۔ ورسٹاپن ابوظہبی گراں پری کے فاتح رہے تاہم 2 پوائنٹس کے فرق سے چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ کراچی کے علاقے کورنگی کی گلیوں سے گونجتی سریلی آواز آج پاکستان آئیڈل کے سٹیج پر سب کا دل جیت رہی ہے۔ پاکستان آئیڈل نوجوان گلوکاروں کے خواب حقیقت میں بدل رہا ہے۔ ٹاپ 16 میں پہنچنے والے کراچی کے وقار حسین کہتے ہیں یقین اور سچی لگن ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔